وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، نماز کے حوالے سے دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی اور کہنے اور سننے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کامیابیوں کی بشارت دی۔ بہت سارے احکام جو ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچایا۔ سارے احکام یوں ہی آئے، لیکن نماز فقط ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور یہ نماز والا خوبصورت تحفہ جو ہے وہ اللہ سے لے کر آئے۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر گئے تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے چند فرشتوں کی عبادت کی حالت کو دیکھا۔ بعض فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حالت قیام میں کھڑے ہیں، بعض فرشتوں کو دیکھا وہ حالت رکوع میں کھڑے ہیں، بعض کو دیکھا کہ وہ تشہد میں بیٹھے ہیں، بعض فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حالت سجدہ میں ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری حالتیں بہت پسند آئیں، تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی پسند کا خیال کرتے ہوئے ایسی نماز کا مجموعہ عطا فرما دیا کہ جس نماز میں یہ ساری حالتیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ اب ہم نماز میں قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، تشہد میں بھی بیٹھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اور آگے بڑھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ آپ درختوں کو دیکھ لیں، وہ حالت قیام میں کھڑے ہیں، جانوروں کو دیکھ لیں وہ حالت رکوع میں ہیں، پہاڑوں کو دیکھ لیں وہ حالت تشہد میں ہیں، حشرات کو دیکھ لیں وہ حالت سجدہ میں ہیں۔ جو عبادت ساری مخلوق مل کر کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا مجموعہ جو ہے وہ اپنے حضرت انسان کو عطا فرما دیا۔ اب جو انسان نماز پڑھتا ہے، اس نماز کا جو اثر ہے اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے یہ زلزلہ آتا ہے، زلزلہ، تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ جب زلزلہ آیا جہاں بھی کوئی بیٹھا ہو وہاں سے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جی نکلو ایتھوں، نکلنا بھی چاہیے، اپنی جان کو بچانا بھی چاہیے، لیکن جو شریعت نے اس پر رد عمل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب زلزلہ دیکھو تو فوراً جا کر 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ سے توبہ کرو
اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ نماز اور ان نفلوں کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زلزلے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب بارش کی ضرورت ہو، بارش ہونے والی بھی ہو لیکن نازل نہ ہو رہی ہو، پھر بھی نماز استسقاء اللہ تعالیٰ نے تب بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ سورج یا چاند کا گرہن لگ جائے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن جوم کے اعلان کرتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کے نفس نے کمائی کی ہے اعمال والی، اور اپنی جو کمائی کی ہوئی ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جڑا والا کے غیور مسلمانوں، آئیے نا ذرا میں نماز کے حوالے سے اور بھی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک بستی کا نظارہ کیا۔ کیا نظارہ ہے کہ جو میدان ہے وہ بچوں کے کھیلنے سے بھرے ہوئے ہیں، جو باغات ہیں ان میں اللہ کے دیے ہوئے سارے پھل بھی موجود ہیں، ہر طرف خوشحالی ہے، سرسبز و شاداب ساری بستی موجود ہے۔ کچھ عرصے کے بعد واپس اس جگہ پر گزر ہوا، میدان بھی خالی ہے، سرسبز و شاداب بھی خالی ہیں، اور کوئی خوشحالی کا نظارہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، چند دن پہلے تو ساری بستی میں خوشحالی موجود تھی، اور آج تو سارا نظارہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر عیسیٰ سے کہتے ہیں اے میرے پیغمبر عیسیٰ، پہلے یہ ساری بستی والے نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، پہلے نماز کی پابندی تھی تو ہر طرف ہریالی تھی، خوشحالی تھی۔ جب انہوں نے نماز کا دامن چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیا۔ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے قرب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ یاد رکھیے یہ جو نماز ہے یہ فرض ہے، نماز فرض ہے۔ نماز میں تو کسی قسم کی کوئی معافی ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کیا رعایت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کرو، وضو نہیں کر سکتے پانی کے ساتھ تو تیمم کر لو، وہ بیماری کی وجہ سے ہو تب، وہ سفر کی وجہ سے ہو تب تیمم کر لو۔ اور اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی پڑھنے سے مشکل ہے تو کم از کم اشاروں سے تو پڑھ سکتے ہو۔ نماز کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے نماز کی، یہ پڑھنی ہی پڑے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری موت کی سختی اللہ تعالیٰ نرم فرما دے، موت کی سختی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہی آنی ہے، اس سے بڑھ کر اس سے بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ بعض دفعہ اسفار میں اکثر ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تو جب کبھی ایکسیڈنٹ دیکھوں تو ایک حدیث پاک میں دعا ہے کہ جب بھی کسی کو بری حالت میں دیکھو، بیماری میں دیکھو، ایکسیڈنٹ دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ
جو بیماری کی وجہ، جس بیماری کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ لیکن جب کسی کو فوت ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ دعا سے پڑھنے لگتا ہوں تو رک جاتا ہوں کہ بھائی سب بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے، لیکن موت سے کوئی بندہ بھاگ سکتا، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری موت کی سختی میں نرمی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سجدے لمبے کر لے، اپنے سجدے لمبے کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نمازیں نہ پڑھو کہ جس طرح یہ مرغی ٹھنگے مارتی ہے۔ آج کل ہماری نمازیں ایسے ہی ہیں کہ بس 3 منٹ رہندے نے، لے 3 منٹ میں 6 رکعتاں پڑھ لینیاں نے۔ بھئی ایسی نماز نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ خشوع خضوع کے ساتھ آرام آرام سے لطف اندوز ہو کر ساری نماز کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے تو پھر نماز اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی اللہ بھی تیری حفاظت فرمائے۔ اور جب بندہ نہ قیام کا خیال کرے، نہ رکوع کا خیال کرے، نہ سجدہ کے خیال کرے تو پھر نماز اس بندے کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے رسوا کیا ہے اللہ بھی تجھے رسوا کرے۔ تو کوشش کریں گے نا بھائی کہ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے اور نماز کو اس کا حق ادا کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ چور کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور وہ بندہ ہے سب سے بڑا جو نماز میں بھی چوری کرتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ قیام تو اچھی طرح کر لیا لیکن رکوع میں آ کر ڈنڈی مار دی، رکوع تو اچھا کر لیا لیکن سجدے میں آ کر چوری کر لی، اس کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نماز کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ کیجیے۔ نماز کو اس کا حق ادا کر کے پڑھنا چاہیے، اس کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ کیجیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کائنات میں کوئی آیا ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ آپ مصلی پر کھڑے ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں، اور سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاتھ جب قدم مصطفیٰ پر لگے تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، امی نے کہا ہوگا آقا جان آپ تو مسکرائیں تو آپ کے مسکرانے سے اللہ جنت میں بہار پیدا کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے حسن کی، آپ کے جمال کی، آپ کے کمالات کی اللہ رب العزت قسم کھا کھا کر آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو یا رسول اللہ اتنے مقام عظمت اور فضیلت کے ہونے کے باوجود اتنی محنت اور مشقت کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر آپ سو نہیں رہے تو آپ کو ایک شعر سنا دوں۔ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاول نہ جاگتے نہ رب آکھے عبادت جئی ہووے۔ بھئی عبادت تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ کرنے والے کو عبادت کا مزہ آئے اور عبادت کو کروانے والے کا مزہ آئے۔ توجہ کیجئے، کس میں اتنی ہمت تھی جو عمر کے روبرو آ کر اس کا مقابلہ کرے؟ کس میں اتنی جرت تھی کہ عمر کے روبرو آ کر اس کا مقابلہ کرے؟ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جب ہجرت کرنے لگے تو سب کے سامنے آ کر اعلان کیا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ مجھے روک لے،
جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو وہ مجھے روک لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی جرت اور ہمت نہیں تھی، آپ مصلی رسول پر کھڑے تھے، تو جب دیکھا کہ عمر نماز میں ہے، عمر شہید تو ہو سکتے ہیں پر نماز چھوڑ سکتے، تب حملہ کیا۔ اور میرے پیر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کرب و بلا کے میدان میں اپنا علی اصغر کٹوا لیا، علی اکبر کٹوا لیا، زینب اور سکینہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو برداشت کر لیا، اپنا سارا کنبہ تو کٹوا لیا، لیکن اہل سنت والجماعت کو یہ بتلا دیا کہ مر جانا شہادت کا جام نوش فرما لینا، لیکن اللہ کی دی ہوئی نماز کو مت چھوڑنا۔ تو اس نماز کے ساتھ بے وفائی مت کیجئے۔ نماز، جس بندے کی نماز اچھی نکل آئی انشاءاللہ العزیز اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ بغیر نماز پڑھے بے سکونی نصیب فرما۔ تب تک جسم میں بے چینی رہے جب تک ہم نماز نہ پڑھ لیں، تب تک بے چینی رہے۔ بھئی تہجد کا لطف تو تب آئے گا جب فرض پورے ہوں گے، باقی نوافل کا مزہ تو تب آئے گا جب فرض پورے ہوں گے۔ تو نماز پوری پڑھنے کی کوشش کریں، اور نماز کے علاوہ جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ تسلی کے ساتھ پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ کے سمیت حاضرین مجلس میں سے جن حضرات کے جو متعلقین اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کے سمیت جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ایک عزیزہ بیمار ہیں، اے اللہ ان کے سمیت میری والدہ کے سمیت یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ روزہ رکھنے کا ہم پورا حق ادا نہیں کر رہے، اے اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہر نیکی بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار رمضان المبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جب نزا کا عالم طاری ہو ہم سب کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔